الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ جماعت دے جید علماء کرام دی با مقصد گفتگو سن چکے ہو، اور میرے تو قبل اساری جماعت دے عظیم قاری المقری استاذ الحفاظ والقرہ مجود قاری محترم و مکرم برادرم جناب قاری مجیب الرحمان صاحب، مدرس جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خان پور رحیم یار خان، بڑی پرسوز آواز تلاوت کلام مجید پیش کر چکے. دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سادہ مل بہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے، اور سارے پیارے بھائی، انتہائی پیارے بھائی محترم جناب حافظ عنایت اللہ صاحب اور انہاں دی مکمل ٹیم، رفقا، دوستو، احباب، انہاں دے دست و بازو، انہاں دے معاونین، انہاں دے محسنین، انہاں کو تھپکی دیون والے، حوصلہ افزائی کرن والے تمام اہل علاقہ اور تمام دوستو احباب دا میں شکریہ ادا بھی کرنا اور دعا گو بھی ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دوستاں دی این بزم کو اپنی بارگاہ چ شرف قبولیت عطا کرے اور نجات دا، ہدایت دا، برکت دا اللہ سونا ذریعہ اور سبب بناوے. اللہ تبارک و تعالی دے نعمتاں دے وچوں، اللہ تعالی دے فضل و کرم دے وچوں، اللہ تعالی دے مہربانیاں دے وچوں، اللہ تعالی دے احسانات دے وچوں اور اللہ تعالی دے کرم نوازیں دے وچوں سب تو وڈی جڑی کرم نوازی ہے، سب تو وڈا جڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالی دا، اور سب تو وڈی جڑی نعمت ہے اللہ رب کائنات دی طرفوں، وہ ہے کہیں بندے کو این زندگی عزت مل پوے، عزت دی زندگی نصیب تھی پوے،
اگر کہیں کو اللہ تعالی عزت دے دے تو سمجھو ساریاں نعمتاں مل کے عزت والی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. روٹی اللہ دی نعمت ہے، لیکن روٹی پانی اچھا ہوئے تاں بھی گزارا چل دے، جے روٹی پانی ہلکا ہوئے گزارے والا ہوئے تاں بھی گزارا چل دے. کپڑا لباس اللہ دی نعمت ہے، اگر اچھا ہے عمدہ ہے مہنگا ہے تاں بھی گزارا چل دے، اور اگر کپڑا لباس سستا ہے عام جیاں ہے تاں بھی گزارا چل دے. سمن واسطے آرام کرن واسطے جڑا بستر ہے اے اگر اچھا ہے اعلیٰ قسم دا ہے تاں بھی وقت گزر ویسی، اور اگر نارمل ہے گزارے لے کے تاں بھی وقت گزر ویسی. اللہ تبارک و تعالی دی ہر دیتی ہوئی نعمت ہے جڑی وہ تھوڑی ہوئے یا ڈھیر، ہلکی ماڑی ہوئے یا اچھی، اندھے نال گزارا تھی سکدے. لیکن بھائیو اگر کہیں مسلمان بھائی کہیں یا کہیں اللہ دے بندے کہیں عزت والی نعمت موجود نہ ہوئے تو ان بندے دا گزارا نہیں ہو سکتا. عزت دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اولاد دا ماں باپ دا آپس سے جھگڑا مین ہی نقطے اور بنیاد تے ہوندے. اولاد دا دعویٰ ہوندے ماں باپ ساری عزت نہیں کریں دے، ماں باپ دا دعویٰ ہوندے کہ اولاد ساری عزت نہیں کریں دی. بھین بھرا دے درمیان جڑا تنازع اور جھگڑا ہے کئی عرصے تک چلے، بھین دا دعویٰ ہے کہ بھرا میری عزت نہیں کریں دا، اور بھرا دا دعویٰ ہے کہ میری بھین عزت نہیں کریں دی. یہ جتنا بھی سارے تواڈے اندر اختلافات ہیں یا سارے تواڈے اندر جتنا بھی آپس دیاں دوریاں ہیں یا تنازع ہیں یا جھگڑے ہیں، ان دی مین وجہ ہی ہے کہ ہر بندہ عزت دا متلاشی ہے. ہر بندے دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ میں کو ہر جگہ تے پروٹوکول ملے، میں کو ہر جگہ تے عزت ملے، میری عزت افزائی تھی وے. ہر بندہ عزت چاہندے کیونکہ ساری کائنات رل کے بھی عزت والی نعمت الہی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تسا کہیں منگن والے کو فقیر کو، کہیں پنن والے کو مسکین کو فقیر کو تسا ڈار پہ دیو، ویر پہ دیو، پر دیو ایویں سٹ کے اچھل کے وہ چاون گوارا نہ کرے سی. وہ اکسی میں کو وی پیارے نہیں، میں کو اپنی عزت زیادہ پیاری ہے. اگر تو میں کو عزت دے نال ایویں اللہ بھلا کری والے جملے بول چھوڑیا وال میں کو کوئی تکلیف نہ تھی دیا. 100 روپیہ دیتا ہی پر دیتا بیستا کر کے ای تے تیرے 100 دیون دا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اصل چیز کیڑی ہے؟ عزت. ہر بندے کو ضرورت ہے، تو آپ کو بھی ضرورت ہے. میں کو زمین ہے یا نہیں گزارا ہو ویسی، سواری کار ویگن موٹر سائیکل بس ہے یا نہیں گزارا ہو ویسی، جتی پرانی ہے نوی ہے اچھی ہے ماڑی ہے گزارا تھی ویسی، اولاد ہے یا نہیں گزارا تھی ویسی. یاد رکھے جیڑے بندے کے عزت نہیں سمجھو بندہ بیکار ہے، ان بندے دی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں. عزت ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک ساکو تو کو تعلیم دیتی ہے عزت دے حوالے نال. لیکن تسا احباب نے میری طرف دیکھنے غور کرنے، میں تو کو پہلی بات سمجھاون دی کوشش کرے سا ول دوجی ول تریجی چوتھی تاکہ سارا ٹاپک تواڈے ذہن نشین تھی وے اور تواڈے ذہن وچ بہوے. عزت دے حوالے نال جڑی پہلی بیسیکلی بات ہے نا بنیادی وہ کیڑی ہے ذرا غور کرو. وہ اے ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے پہلے تو ذہن وچ اے رکھو کہ عزت ہے نا جڑی وہ عطا کرن دا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے کولو ہے. عزت کون عطا کرن ہے؟ عزت اختیار کہنا ہے. عزت میں تو آپ کو نہیں دے سکتا، تسا میں کو نہیں دے سکتے. یاد رکھا ہے اولاد پیو ماں کو عزت نہیں دے سکتی، پیو ماں اولاد کو نہیں دے سکتی، بھیڑ بھیرا کو عزت نہیں دے سکتی، بھیرا بھیڑ کو نہیں دے سکتا. میں تو آپ کو نہیں دے سکتا، تسا میں کو نہیں دے سکتے. عزت دا معاملہ اللہ دے سپرد ہے. اللہ فرمے دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت دا اختیار قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت دا اختیار اللہ کے
میں کہیں بزرگ دی بیعت تھی وہاں میں کوئی عزت ملوے سی ناممکن ہے. میں کہیں عالم دین دی پیروی کراں میں کوئی عزت ملوے سی مشکل ہے. میں کہیں آستانے تے ون کے متھا رگنا میں با عزت بنوے سا بہت مشکل ہے. میں اپنی دکان اپنی مارکیٹ بناواں اپنی تجارت کو مشہور کراں میں سیاست دی حصہ گنا میں الیکشن لڑ کے جیتا میری عزت بنوے سی ناممکن ہے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت دا مالک میں اللہ میری مرضی میں اللہ جے کوئی عزت دے 18,000 مخلوقاں پیدا کی چمی لیکن جڑے ویلے انسان کو بنائے می اللہ دے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اساں والے عزت دا تاج آدم علیہ السلام دے سر تے رکھ چھوڑیا ہاں کیونکہ عزت ہے سارے اختیار ہے ساری مرضی اساں جے کوئی عزت رہے ہوں. اچھا ایک بھی بات بھی سنا ہے اگر تواڈی عزت ہے میں تواڈی عزت کو خراب کرن دی کوشش کراں ذلیل کرن دی کوشش کراں اللہ فرمیندے جتنا مرضی زور لاؤ جے کو میں ذلیل نہیں کر سکدا او کو تساں بھی ذلیل نہیں کر سکدے. ایک بندہ ہے جیڑا عزت دار نہیں تساں کو عزت دیو پروٹوکول دیو اگر میں اللہ عزت نہیں دیواں ایک ہوندی ہے شہرت بھی ہوندی ہے عزت. شہرت بھی چیز ہے عزت بھی چیز ہے یاد رکھا ہے. شہرت بھی چیز ہے عزت بھی چیز ہے. مشہور تھی ون انڈیا دے بڑے بڑے کنجر تے کریکٹر والے بڑے بڑے اداکار مشہور ہیں تو سو کو عزت سمجھ سو. سارے ملک پاکستان ڈرامے کردار ادا کرنے والے بڑے بڑے لوگ مشہور ہیں تو سا کیا سمجھ سو کہ وہ عزت دار لوگ ہیں. عزت جڑی ہے عزت اللہ دے آسمان تو اندی ہے میری طرفوں اندی ہے میری مرضی میں جے کو دیواں. یہ پہلی ابتدائی بات ہے. پہلی بات نبی کریم علیہ السلام دے بارے تے آپ دے یاراں دے بارے صحابہ کرام دے بارے مدینہ پاک جران والے ایک منافقین دے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک جملہ لایا آکھن لگائی کہ اساں جڑے ویلے مدینے چ داخل تھی سوں تے سارے داخل تھی ون دے بعد یہ جڑے لوگ نعوذ باللہ بیزتین ذلیلن جنہاں کے عزت کوئی نہیں اساں انہیں کو مدینے وچوں کڈ چھوڑے سوں تے ول اپنی حکومت ہو سی. یہ جملہ کہیں لایا جڑا منافقین دا سردار آئی عبداللہ بن ابی بن سلول آدھا کھڑے اساں عزت دار ہیں تے اللہ دے نبی تے نبی دے یاراں کے عزت کہیں نہیں. اللہ نے اوندا جملہ قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا. اللہ فرمائے دے اے اپنی مجلس وچ اپنی محفل وچ بیٹھ کے بات کھڑا کریں دے کہ اساں عزت والے ہیں. اللہ پاک نے قرآن وچ نقل فرمایا. اللہ فرمائے دے آدھا کھڑا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. اساں جڑے ویلے مدینے داخل تھی سوں اساں عزت دار ہیں تے انہاں کے عزت نہیں انہاں کو اساں گھر دے باہر کڈ چھوڑے سوں. یہ جملہ جڑا دی زبان وچ جاری تھیا اے جملہ دے بیٹے دے کنے تک پہنچ گئے. باپ دا نام بھی عبداللہ ہے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے. باپ منافقین دا سردار ہے لیکن بیٹا نبی پاک دا مخلص غلام ہے. جڑے ویلے پتہ لگے تلوار چاہ کے مدینے دے گیڑ تے کھڑ گئے ساری دنیا پہ گزر دی آئی لیکن جڑے ویلے ابے دی واری آئی ہے تلوار سامنے ننگی کر کے آدھے ابے تے بیٹے والا رشتہ اپنی جگہ رہ گیا. تو ساں جڑے جملے علائیں اساں عزت دار ہیں تے نبی دے یار عزت والے نہیں. ابا جی یہ جملہ تو کو دہراونا پوسی یہ جملہ تو کو لوٹاونا پوسی یہ جملہ تو کو غلط بیان کیتے وے کو تبدیل کرنا پوسی اتنی کھڑ کے تو کو آکھنا پوسی کہ اساں ذلیل ہیں نبی دے یار عزت والے ہیں. آکھن لگے نانا میں نہیں آگ سکدا. بیٹا جواب نے دے ابا جی اگر تساں نہیں وے آگ سکدے تے میں تو کو مدینے چی داخل نہیں ہونے دا. تے کو کیا پتہ عزت کیا ہوندی ہے. چنگے جبے پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا. چنگیاں تے اچھیاں جتیاں پاون والا
بندہ عزت دار نہیں ہوندا، چنگے کپڑے تے لباس پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا، سر تے چنگیاں چنگیاں دستاراں بدھن والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزر، اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لازمی نہیں جڑا وڈی تے اچھی گاڑی تے چڑھیا ودا ہوئے اے عزت دار ہوئے، لازمی نہیں جڑا زمیندار تے رقبے دا مالک ہوئے اے عزت دار ہوئے، لازمی نہیں جڑا سیاست دا ماہر ہوئے اے عزت دار ہوئے، لازمی نہیں جنجا مارکیٹاں تے دکاناں ہوئے اے عزت دار ہوئے، لازمی نہیں جندے کے پیسہ تے فنی تے دولت ہوئے اے عزت دار ہوئے۔ اللہ دے عزت دا مالک میں اللہ، ذلیل کرن تے آواں تے امیہ کو بھی کر دینا رہا، عزت دیوان تے آواں تے بلال حبشی کو بھی دے دینا رہا، اے سارے اختیار میں دیکھیں اے آدھا کھڑا اساں عزت دار ہیں اے ذلیل۔ اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا، اے میرے پیغمبر انہیں لوگیں کو ڈس دیو کہ اپنے پیسے کو عزت دا ذریعہ سمجھ دینا، اپنی عقل مندی کو عزت دا ذریعہ سمجھ دینا، اپنے عہدے کو عزت دا ذریعہ سمجھ دینا، انہیں کو ڈس دیو للہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ دینے گھڑا سڑو عزت دا مالک اللہ ہے، اللہ انہوں عزت دینے جڑے ویلے بندہ اللہ دی عزت کرے، اللہ دی رسول دی عزت کرے، ایمان آجے دی عزت کرے تے اللہ انہاں کو عزت دے تاج پوا دے۔ سرے کی سمجھ نہیں بالکل آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسی طرح آپ نے بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ پہلی گزارش کی تھی ہم بزرگوں کہ عزت دا مالک و مختار کون ہے؟ ہاں جی کون ہے؟ رب دیں دے نا عزت، بولو بھائی، امیریں کو نہیں دیں دا، غریب امیر، امیری غریبی میرٹ نہیں، اللہ دی مرضی جے کو دے وے۔ ہن میرے دیکھو ذرا قرآن مجید دا ایک بھی مقام اللہ تعالیٰ فرمے دے میرے پیغمبری نہ لوگاں کو ڈس دیو، صحبت پور آلیں کو ڈسو، بلوچستان آلیں کو ڈسو، سندھ آلیں کو ڈسو، بزرگیں کو ڈسو، جوانے کو ڈسو، وڈیں کو ڈسو، چھوٹیں کو ڈسو، یا اللہ کیڑی شاید اساں؟ اللہ فرمے دے من کانا یرید العزت، جیڑا بندہ عزت گھنن دا ارادہ رکھدا ہوئے، جہندا ارادہ ہوئے کہ اللہ میں کوئی عزت دے وے، اوے تو آدھے وچو جیڑا جیڑا ارادہ رکھدا ہوئے کہ اللہ میری زندگی ہے میں کوئی عزت دے لباس پواوے، یا اللہ ہر بندے دا ارادہ ہے، اللہ پاک فرمے دے جیندہ جیندہ عزت دا ارادہ ہوئے، اللہ نے ہی نہیں فرمایا تو آدھے وچو جیندہ جیندہ روزی دا ارادہ ہوئے، اللہ نے ہی نہیں فرمایا تو آدھے وچو جیندہ جیندہ صحت دا ارادہ ہوئے، اللہ نے ہی نہیں فرمایا تو آدھے وچو جیندہ جیندہ امیر بنن دا ارادہ ہوئے، اللہ پاک نے فرمائے تو آدھے وچو جیندہ جیندہ عزت گھنن دا ارادہ ہوئے، یا اللہ جیا ارادہ ہے، اللہ دے والے سونے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، وَتِ ذہن اس قانون بڑا کہ عزت دا اختیار اللہ دی ذات کے کون دیں دے؟ ذرا توجہ میری طرف کرے سو میں کوشش اساں بھی تاکہ تو کو بات سمجھا سکا، میں تو کو نہیں دے سکتا، تسا میں کو نہیں دے سکتے، عزت کہنے سے میں جے کو دے وے اللہ۔ نبی سے معراج تے گئے واپس آئے، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا بلال کتھا ہے؟ آخرت کھڑا تھی کہ آدھے سونا حاضر، آپ نے فرمایا بلال رات سفر معراج تے ڈٹھے میں رب نے تے کو بڑی عزت عطا کی تھی، تے تو آخرے سے نہ بیٹھا کر میرے قریب آ کے بے سونا کیا ڈٹھے ہوئے؟ فرمایا میں جنت چجا داخل کہنا ہم تھیا تے پیریں دی آواز آئی ہے، میں پوچھم بلال میں پوچھم جبریل کہیں دی آواز ہے، انہیں کہ ہاتھ ہی خشفت لے بلال، حضرت بلال دے قدمہ دی آواز ہے، بلال اللہ نے تے کو بڑی عزت دیتی ہے، زارو قطار بلال رومن لگیا، اللہ شکلہ نہیں دے دا، حبشی بلال دی شکل دیکھے آتے کدہیں عزت نہ بنیا،
اللہ مال نہیں دے دا، حسن نہیں دے دا، دلائی نہیں دے دا، عقل نہیں دے دا، لباس نہیں دے دا، اللہ دے یاد رکھا ہے عزت دا اختیار میرے کے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمین عزت دا ذریعہ نہیں، عہدہ عزت دا ذریعہ نہیں، مارکیٹ عزت دا ذریعہ نہیں، چنگے تے اچھے کپڑے عزت دا ذریعہ نہیں۔ بس ایو کچھ ذہن چپا، رب دی مرضی اللہ جے کو عزت عطا کرے، رب دی مرضی اللہ جے کو ذلیل کر دے وے۔ اگلے جملے تے غور کر، کیا خیال ہے عزت ضرورت ہے یا نہیں؟ ساکو تو بڑی ضرورت، تسا خاندانی لوگ ہو ماشاءاللہ، عزت دیوان والے لوگ ہو، عزت دار لوگ ہو۔ اگر تسا عزت نہ کریں دے ہوں دے شاید اتنا لمبا سفر کر کے علماء تو ہر سال نہ آندے۔ اور یاد رکھا ہے سارے سریکی دا ایک جملہ ہے، امید ہے تو آپ کو سمجھ جاسی کہ ہر بندے دی عزت اندے اپنے ہاتھے چوندی ہے، اندی مرضی اپنی عزت بناوے، اندی مرضی اپنی عزت خراب کرے۔ یعنی میں اگر کہیں دی عزت کریں نا پیاں، اللہ دی قسم ہے میں اندی عزت نہیں پیا کریں نا، اصل حقیقت ہے کہ میں اپنی عزت کرویں نا پیاں۔ میں کہیں دی عزت کرے سا تے میری عزت تھی سی، میں آکھا میری عزت تھی وے، میں بے دی عزت نہ کرائے ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میرے ہاتھے چے، علماء جماعت دے موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہو تساں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا من لم یرحم صغیرانا ولم یوقر کبیرانا فلیس منا، من لم یرحم صغیرانا ولم یوقر کبیرانا فلیس منا۔ علماء گال دے شاہدن، آپ نے فرمایا جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے، آپ تو وڈیاں دی عزت نہ کرے، ایکو پیغام دے ہو کہ ایندہ میرے نال تے میری امت نال تعلق ہی کہنی۔ یعنی جڑا عزت بے دی نہ کرے نا، ایکو آکھو تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکاة دا کوئی فائدہ نہیں سمجھ جائی۔ ہن کیا خیال ہے عزت ضرورت ہے؟ میں ہن اپنی تقریر دے دوجے حصے والے پاسے آوان چاہنا، اے ارادہ بھی اللہ سا کو عزت دے۔ یا اللہ عزت کیڑے بازار دا سودا ہے، کتھوں مل سی؟ کریانہ سٹور تو مل سی، جرنل سٹور تو مل سی، کلاتھ ہاؤس تو مل سی، منڈی وچوں مل سی، کتھوں مل سی؟ اللہ سا کو جلدی دس، اساں ونجوں پیسے سارے کولو ڈھیرن، پیسے بھروں تے عزت گھناؤں۔ اللہ دے وے بندے دے پھلو، عزت کہیں دکان دا سودا نہیں، اے نہیں جو پیسے نال عزت مل دی ہے۔ دماغ تمہارا صحیح ہے؟ ہوں دیکھو میرے ذرا، یا اللہ آخر داست صحیح عزت مل سی کی دو، کوئی طریقہ، کوئی رستہ، کوئی سڑکی، کوئی دکان، کوئی مارکیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ترائے طریقے دسائن عزت دار بنن دے، کتی ترائے تو سہی ترایا دے ہو یا تو سا کوئی بیش آیا دے ہو؟ شیخ صاحب سہ روزہ کے سہ، ٹھیک ہے، میں ہولیوں نے سیکھ ویسا انشاءاللہ۔ مور گیا کہاں گیا، مور دی ٹور سکھن تھے اپنی بھلا آیا۔ جی میں بلوچ کی سیکھدا تو نہ ادھر کروں گا نہ ادھر کروں گا۔ چلو بھائی بس تھوڑی مہربانی و میاں۔ میں کو ایک بندہ ہے کہ بلوچ کی بولی یار کیویں ہوندی ہے؟ میں کہ برتن ہوئے، برتن دے وچ روڑے چا پاؤ تے کھڑکاؤ، سمجھو بلوچ کی پئی بولی دی ہے، کاکھ نہ پلے پوے کیا پیا تھی دے۔ بہرحال میری تساں قوم ہو، میری برادری ہو، میرے سارے بھرا ہیں ماشاءاللہ، حافظ ہدایت اللہ صاحب باقی اکثریں دے نا نہیں اندے، بہرحال سارے بھرا ہو۔ میں انشاءاللہ جے تک زندہ تواڈے زیارت کریں دا رسان دا رسان انشاءاللہ۔ تواڈی مرضی، تساں کبڑی جو ناراض تھی ہو، تقریر سنو نہ سنو، سمجھو نہ سمجھو، تساں جے تک عزت کریں دے رسو، اساں انشاءاللہ عزت والے بندے دی قدر کرن جان دیں۔ مولوی بعد ہے چاہے خاندانی پہلے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ قوم والے جراثیم ہی تے ہیں نا آخر، ہے نا صحیح؟ توجہ ہے انشاءاللہ۔ عزت ضرورت ہے یا نا؟ دسیں دے نہیں وے یار، 1.5 دا ٹائم لیتا نہیں میں کو، 1.5 دا 2 دا، اچھا میں گھٹ سن دا نا ذرا تھوڑا سا، چلو دیکھ سو آپ جے تک بندہ تگسی نہ تے اللہ مالک۔ پہلا طریقہ، دوجا طریقہ، تریجا طریقہ عزت حاصل کرن دا، ترائے طریقے، تمہاری مرضی 3 منٹ سنو، تمہاری مرضی 3 گھنٹے سنو، تمہاری مرضی 3 بیانے سنو، یہ تہاڈا اپنا اختیار ہے۔ کتی طریقے عزت دے؟ جلے اپنی جگہ تو اٹھ سے پونا والی میں سمجھو بات ختم، میں مکا دے سا، خاص کر سٹیج والے بندے تواڈے دی، میں کیونکہ میں کینی دیدا بیٹھا،
حافظ عنایت اللہ صاحب کوئی نہیں اٹھن دے ہونا تے میں تو کو کہنا اٹھن دے سا جیڑا اڑدا پیا اسی میں بات مکا دے سا بس تھوڑا سارا معاہدہ تھی گیا ٹھیک ہے نا سی ہاں میں ایک جاتے ہی میں آکھیا سٹیج تو ایک بندہ اٹھا ہی میں نیڑے آیا میں کہ جی آدھے پیشاب کی تھی میں کہ چاچا کو مجبوری ہوئے تو وہیں سکتے ہو آدھے جرا ٹرکائی ڈریا بیٹھے آسے کوئی ایو جی مجبوری والا ہوئے تو بغیر اجازت دے اٹھی سکتے ٹھیک ہے نا وہیں میں چیچی کیتی ہوں کیسے پیشاب کیتی ہوں ہاں جی توجہ ہے نا انشاءاللہ دعا کرو اللہ سے سارے کو عزت دے اے نہ ہوئے جو جی میں نا وہ ایک بندے کی نے پوچھا نے بھی جمعہ پڑھے ہی آجے اوہاں کے کہنا آکے سکیم ہے ہاں میں مسجد گیا خطیب دا خطبہ سنے میں نماز کھڑی تھی ان پائے گئی ہے اوہاں کے موبائل اپنے بند کر دیو میرا موبائل گھر پیا میں بند کرن ٹر گیا واپس آیا جمعہ تھی گیا ہے نا صحیح خیال کرائے پیمپر شیمپر ہی کہن سے پاتی ودے تے بات متا کو مول سے اٹھن تا دیتا نہیں ہی واسطے سب شاید اللہ دے ذمہ عزت دا مالک کون ہے سارے جواب دو اترائے طریقے شروع کروں ہن وہ کروں شروع عملی کرے سوں یا کہنا کہ نا مولوی صاحب جو کچھ پڑھے تیرے مل کے یہ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ جو کچھ پڑھا ہے بس آپ کے ہی ذمہ ہے ای نہیں ہوتا رہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر تے نبی کریم علیہ ہن میں ایویں سمجھو موٹر وے تے چڑھ گیا بریکاں شریکاں گھٹ لے سا تساں میرے دیکھنا جے تو آکو آئی نا نیندر وال بریکاں لاویاں پوسا ٹھیک ہے نا اے نہ ہوئے تھوڑی دیر تک دھواں مارن پائے وجو تو ولائی بریک لاونی پوسی ریڈیٹر دا پانی چیک کرنا پوسی بس کوشش کرو جو توجہ چی رہو تاکہ یہ کام نہ کرنا پوے تھوڑے چہرے کے پتہ لگ سی پہلا طریقہ ہے پہلے تے ہاتھ کھڑا کرو عزت ضرورت ہے انشاءاللہ ہے نا ضرورت طریقہ دساں اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات والے کو دسائیں اگر تساں عزت چاہتے ہو یا اللہ ضرور چاہتے اللہ فرمے دے پہلا طریقہ ہی وے جیڑا جیڑا بندہ توڑے وچوں میں اللہ پاک دی کتاب تے میرے کلام قرآن مجید دی عزت دا حق ادا چا کرے جیڑا میری کتاب دی عزت دا حق ادا کرے جیڑا میرے فرمان دی عزت دا حق ادا کرے وہ جیڑا بندہ بھی ہو سی میں اللہ دا وعدہ ہے قرآن دی عزت دی وجہ تو میں اللہ ایسے بندے کو عزت عطا کر دینا کہیں دی وجہ تو میرے دیکھو کہیں دی وجہ تو بولو بھائی جیڑا قرآن دی عزت کرے جیڑا میرے دیکھو بھائی جیڑا قرآن دی عزت کرے اللہ کو عزت دیتا آج پہ میں نے ان دیکھنا میرے ذرا تے ایک ایک جملے تے غور کرائے میں تمہارے سامنے نبی علیہ السلام دی حدیث لکھن لگا اے پہلا طریقہ ہے دعویٰ کی تم تے دلیل بھی دے کے سمجھے سا اللہ قرآن دی وجہ تو عزت کی میں دیں دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کے کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں حاضر خدمت ہوئے بیٹھے ہیں تے عرض بیٹھے کرے ہیں اللہ دے نبی ایسا نوے نوے مسلمان ہوئے تے سونا مہربانی کرو سادے وچوں کہیں کوئی امام چا بناؤ جن دے پیچھو ایسا نمازاں پڑھ دے رہا اگر ایسا اپنی مرضی نال امام چا بنایا اللہ دے نبی ہو سکتے اختلاف شروع ہو ونجے مہربانی کرو ایسا سارے لوگ توڑی آئے بیٹھے ہیں عدالت سارے وچوں کہیں کوئی امام چا بناؤ اے صحبت پور والے ہو ذرا میری آنکھیں چک پا کے بات سنو امام کائنات نے سجے کھبے نظر ماریے آپ نے ہر پاس دیکھ کے فرمائے تو آدھے وچو کیڑا بندہ ہے جے کو اللہ دا قرآن یاد ہوئے امامت کا انتخاب ہو رہا تھا تو میرٹ قرآن کو رکھا گیا نہیں سمجھ آئی تو آدھے وچو کیڑا بندہ ہے جے کو قرآن اندہ ہوئے آپ نے یہ نہیں پوچھا ادھر دیکھو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم میں سے قریشی کون ہے ہاشمی کون ہے مہاجر کون ہے انصاری کون ہے زیادہ ذمہ دار کون ہے پیسے والا کون ہے چودھری کون ہے لمبردار کون ہے نہیں اے دسو تواڈے وچوں قرآن پڑھن والا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے سوال کیتا صحابہ کرام دے آخر چک چھوٹا جیاں بچہ بیٹھا حدیث پاک جندے جندہ نا حضرت سیدنا عمر بن سلمہ
رضی اللہ عنہ حدیث پاک جراوی آدھے ستتن او سباتن سانتن اندی عمر 6 سال یا 7 سال 6 تے 7 سال دا بالا جیندہ نا حضرت امرہا ایمیں کھڑا تھی کہ تے ہاتھ کھڑا کر کے آدھے اللہ دے نبی بار بار قرآن پاک دا پوچھ دے بیٹھے ہو تے سونے میں عرض کرنا میں کوں اللہ دا قرآن بڑا یاد ہے۔ کتنی عمر تھی؟ 6-7 سال۔ قربان نہ جاؤں، نبی کریم علیہ السلام فرمائے میرے قریب آ، حضرت عمر قریب ہے، آپ نے فرمایا کتھوں کتھوں یاد آئی؟ آکھن لگے حفظ تو سورتن قضا سورتن قضا، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر میرا دل آدھے میں سنا تے تو سنا، قرآن سنا۔ حضرت عمر کھڑے ہو کھڑن تے قرآن کریم پڑھن لگن۔ کتنا پیارا منظر ہو سی جڑے ویلے نبی پاک قرآن سن دے بیٹھے ہو سن تے حضرت عمر قرآن دی تلاوت پہ کریں دے ہو سن، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کتنا سونا منظر ہو سی جڑے ویلے قرآن پڑھ دے کھڑے ہو سن، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کتنا پیارا منظر ہو سی جڑے ویلے قرآن دی تلاوت پئی ہوندی ہو سی، عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کتنا پیارا منظر ہو سی حضرت سیدنا عمر بن سلمہ قرآن دی تلاوت پہ کرنے انتے آمنہ دے لال دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہے۔ تکبیر، آنے مصطفیٰ، آنے قرآن و سنت، نعرہ تکبیر۔ واللہ قاری مجیب سے ماشاءاللہ قرآن پڑھیے بڑا سکون ملے۔ اپنے بالیں کے قرآن سنیا کرو، جہاں چھوٹے چھوٹے بالیں کو قرآن پڑھن نہیں آندا سمجھو ان دی اولاد ہے ہی کہنا بندہ ہی بے اولاد ہے۔ جہاں دی اولاد کو قرآن نہیں آندا وہ سمجھو بندہ ہی بے اولاد ہے۔ میرے دیکھو ذرا الحمدللہ میں کو اللہ نے 3 بیٹے دیتن، 2 بیٹے قرآن دے حافظن قارئن ماشاءاللہ، اور بیا چھوٹا ہے حالی 4 سال دی عمر دا ہے، وہ انشاءاللہ حافظ بنے سو۔ بال ہوئے اولاد ہوئے تا قرآن نہ آندہ ہوئے تا سمجھو اے اولاد ہے ہی کہنا۔ چھوٹا جیاں بال ہاں 6-7 سال دی عمر ہے، پورے صحابہ دی مجلس سے کھڑا تھی کہ پیغمبر کو قرآن کھڑا سنن دے۔ ذرا غور میری طرف کر،
نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت سنی ہے تے آپ نے فرمایا عمر انت امامہم، آج دے بعد تو اپنی قوم تے قبیلے دا پکا امام ہے، تائیں نمازاں پڑھاونیاں، انہاں نے تیرے پیچھے نمازاں پڑھنیاں۔ ٹھیک ہے اللہ دے نبی جملے تے غور کرائے ذرا، چلو بھائی ونجو یہ تھوڑا امام ہے، انہیں ذرا غور کرائے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ ابھی تک بالغ نہیں ہے، جب تک بچہ بالغ نہ ہو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس کے چہرے پہ ابھی تک داڑھی نہیں آئی، جب تک داڑھی نہ آئے ہم اسے امام تسلیم نہیں کرتے۔ جیڑے ویلے کہیں بال دے سینے وچ اللہ دا قرآن آوے، بالغ ہووے نہ ہووے، داڑھی ہووے نہ ہووے، اللہ نے کوئی امامت دی عزت عطا فرما دیتی ہے۔ سمجھ آئی ہے نہیں؟ کئی انجڑے میں پکڑ کے طلباء کو چھوٹے چھوٹے بالیں کو پیچھوں کھڑا دیتا نہیں، چھوٹے چھوٹے بالیں کو جان کے مسلح تے کھڑایا کرو تاکہ انہیں دے اندر کانفیڈنس پیدا تھی وے، جھجک ختم تھی وے، دلیری پیدا تھی وے، تاکہ وہ نماز پڑھاون دے نال نال ان دے اندر شرم حیا بھی پیدا تھی سی، ادب بھی پیدا تھی سی، مسجد وچ آون دا ذوق بھی پیدا تھی سی۔ آپ کھڑا کیتا کر، فرمایا عامر، حالانکہ سارے بیٹھے ہیں، داڑھی والے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا عامر تو ہی نہ دا امام ہے۔ غور میری طرف کرا ذرا، حضرت سیدنا عامر آدن جڑے ویلے سارے لوگ اساں واپس ویندے پیاں سے تے جڑے ویلے پہلے آیا سے امام گنن، سارا علاقہ تے سارا قبیلہ اگو اگو آئی تے میں سارے کے پیچھو پیچھو آمی تے جڑے ویلے واپس ونجن لگے، واپس جڑے ویلے ونجن لگے، سارا قبیلہ پیچھو پیچھو تے میں سارے دے اگو اگو آمی۔ اللہ نے عزت لیتی کہ نہ لیتی؟ قبیلے پہنچ گئے ہیں، نماز دا وقت ہوئے، عمر امام صاحب نماز پڑھاؤ، چادر بچھا دی، میں نے نماز شروع کرا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمیدن کہ حالت آئی کہ میرا ایک چھوٹا جیاں قمیض جڑا گوڑے تے گھٹنے تک اندا، اندے تلے شلوار بھی کوئی نہ آئی تے پجامہ بھی کوئی نہ آئی، دھوتی تے چادر تے لنگی بھی کوئی نہ آئی، چھوٹا جیاں چولا تھے وہ بھی گھٹنے تک اندا، غربت عالمہ غریبی اتنی آئی کہ پورا لباس کہنا۔ حضرت عمر آدن میں مسلح تے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھاوان لگا، جڑے ویلے رکوع تے سجدے چ ونجا، میرا چولا تے میرا قمیض جڑا ہے پیچھو کنڈ تے آ پندا، ہوا بھی جلدی کھڑی آئی تے میرا ننگے چ ظاہر ہوویندا، جڑے سارے قبیلے دے لوگ مسلمان کہنا ہوئے ہیں وہ تبصرہ پہ کرنے ہیں، ٹھٹھا تے مذاق پہ کرنے ہیں تے آدھے پیان مسلمان دے امام دا حال دیکھو۔ جڑے ویلے نماز مکمل ہوئی ہے، حضرت عمر دن میں سجدیں دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ روندا رہ گیا، یا اللہ میں غریب جے بندے کو مصلی امامت عطا کر دیتی، میرے جڑے جماعتی ہیں سارے رل کے چندہ ودے کرنے ہیں، پیسے کٹھے ودے کرنے ہیں، مدینے دے بازار گئے ون کے کپڑا گدے نے میرے واسطے لمبا چولا تے کرتا سوائے نے جڑا ٹخنے تا گٹھے تا کندا، سارے قبیلے دے بزرگ رل کے میں عمر بن سلمہ کو چولا پویں دے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر آدن میں روندہ کھڑا بھی تے زندگی دے کہیں لازے وچ اتنا میں کو خوشی نہیں ہوئی جتنا قرآن دی برکت نال چولا پاونے چو خوشی پئی ہوندی ہے۔ اینا مطلب ہے اللہ قرآن دی برکت نال عزت لباس پوارے، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جڑے ویلے قرآن دا تعلق بنے سے تلاوت کی تھی کر، سینے نال لایا کر، قرآن تیری زبان تے چل دراوے، ہر ویلے قرآن دی تلاوت کی تھی کر، تیری گھر دی حویلی اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، تیری دکان اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، تیری زبان تے قرآن دی تلاوت ہوئے، تیری اولاد دی زبان تے قرآن دی تلاوت ہوئے،
تیرے رقبے تے زمین اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، شہر تے بازار اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، جڑے ویلے بندہ قرآن نال یاری چلاوے، تعلق چا بناوے، قرآن دی عزت دا حق ادا چا کرے، اللہ دے میرا وعدہ ہے قرآن دی عزت کرنے والے بندے کو میں اللہ عزت نصیب فرما دے گا۔ لوگوں نے تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مسلک اہل حدیث۔ ماشاءاللہ ہارون بھائی، جتنا مرضی زور لگاتے رہو، آپ نعرے مارتے رہو، ہم بلوچ لوگ ہیں، ہمیں بلوا کے دکھاؤ، ہاں بلوا کے دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری یاسین حیدر صاحب، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ جزاکم اللہ قاری صاحب، انہوں نے تھوڑی بولی بھی کوئی نہیں سمجھی، میں سمجھے نہ انہیں کو۔ بھئی گال سنو، نعرہ مارنے یا ناری مارنی ہے؟ ہیں نعرہ مارنے نا، کم از کم ٹینٹ تے ہلے تھوڑی آواز کے ولا پتہ لگ سی بھی تساں جائیں کو اللہ نے زبان دیتی ہے او ضرور بولے سی، جہاں زبان کائیں نہیں ہوں دی چلو مجبوری ہے۔ ہاں جی، نہیں 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 او بابا نہیں، اے میں آپ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ قاری صاحب۔ ہاں جی، نعرہ تکبیر، بس وہ اماں لے کھیر دا زور لاؤ، نعرہ تکبیر۔ بلوچ لوگوں کو لسی مکھن کھیر دا تھا رواج کہنی، نعرہ تکبیر۔ چسکا نہیں گودا، چسکا نہیں بغا بھی سوں، ماں بغا بھی سوں، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ کھڑا کر کے رب دا نا گھنو تاکہ او کم از کم ایک مربع تک آواز ونجے، نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، قرآن و سنت تے اللہ عزت دیں دے کیڑی شے دے ذریعے؟ بولو بھائی، تساں کہ تقریر مول شبن ختم کرنا پہ تے کھانے دا ٹائم ہے، اجاں دیر ڈو کو خیر تھی سی، توجہ ہے انشاءاللہ۔ پہلا طریقہ ہے اللہ دے جیڑا بندہ قرآن کریم نال عزت والا تعلق چا بناوے، میرا وعدہ ہے میں اللہ کو عزت عطا کرنے نہ رہا، کریں دے کہ نہیں کریں دا؟ بولو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ دے راوین، حدیث صحیح مسلم چھے، آپ نے فرمائے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ قرآن نال تعلق بناوے اللہ کو عزت عطا کریں دے، بلندی عطا کریں دے، شان عطا کریں دے۔ غور تے کر، جدہ بھی عزت مل دیئے قرآن دی برکت نال مل دیئے، اے پہلی بات آوی۔ دوجی بات تے غور کر، اللہ عزت کڑے ویلے دیں دے، اے بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما تواضع احد، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اللہ دے نبی نے دوجا طریقہ دسا ہے، میں مختصر بیا کرنا۔ آپ نے فرمائے جیڑا بندہ عاجزی اختیار چا کرے، جیڑا بندہ عاجزی اختیار چا کرے، آکڑ نہ کرے، تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو نوائی راوے، اپنے آپ کو جھکائی راوے، اپنا سر نوائی راوے، بادب اپنے آپ کو بنائی راوے، تے اپنے چا آکڑ نہ ہوئیس، تکبر نہ ہوئیس، غرور نہ ہوئیس، تے بے بندے دا گلہ شکوہ نہ کرے نہ ہوئے، غریبیں تے ظلم نہ کرے نہ ہوئے۔ تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ جیڑا بندہ عاجزی اختیار کرے، جیڑا بندہ اپنے چ جھکاؤ پیدا کرے، جیڑا بندہ اپنے چ نواؤ پیدا کرے، جیڑا بندہ شکست قبول تا کرے پر آکڑ نہ کرے، جیڑا بندہ ہار تے من ونجے پر ظلم نہ کرے، جیڑا بندہ دنیا کائنات چ عاجزی نال زندگی گزارے، اللہ ایسے بندے کو بھی عزت عطا کر دیں دے۔
आजिज़ी जानते हैं आप? इनकसारी कणक रहेंदे हो सो, गंदम रहेंदे हो सो, फसल तुहाडे पासे जमीन च जेड़े वेले तुसा बीजा पाओ ना गंदम दा, ते जेड़ा दाना उत्ते जमीन दे पिया होवे ना, वो परिंदे खा वेंदन, वो कदई डाली नहीं बनदा, लड़ी नहीं बनदा, 7 सिट्टे उंदे उत्ते नहीं होंदे। और जेड़ा दाना जमीन दे विच पे वने, जेड़ा दाना जमीन दे अंदर अपने आप को मिटा देवे, झुका देवे, निभा देवे, ते मिट्टी दे विच मिट्टी थी वने, आकड़ ना करे, अल्लाह को फल फुल लेंदे, वत लड़ी बनदी है, वलिंदे उते बे 7 सिट्टे बनदन, हर सिट्टे च 100 दाना होंदे। एक आजिज़ी करन वाले को अल्लाह ने 700 दाना नसीब कर दिते। अल्लाह दे बाज ऐसे आजिज़ी करेंदन, ढेर तले मिट्टी नाल मिट्टी थीनन, युज़ाइफ़ु लिमन यशा, मैं बाज दफा एक सिट्टे च कई 100 दाने पैना, ज्यादा भी कर देना। या अल्लाह तेरे के सोहबत पर बलोचिस्तान वाले पूछना चाहते, एक दाना ऐसा है जे को परिंदा खा गए, पानी च लुढ़ गए, बिया दाना ऐसा है जेंदे दाने ते लड़ी बनी है, बाली बनी है, 7 सिट्टे बनाए नहीं। वजह क्या है? अल्लाह दे जेड़े दाने आकड़ कीती आई वो पानी च लुढ़ गए, जेड़े दाने आकड़ कीती आई वो परिंदे के खरीद गए, जेड़े दाने आकड़ कीती आई मैं अल्लाह ने वो बहा दिते, जाय कर दिते। और जेड़ा दाना मिट्टी च रल के आज भी पिया करेगा, मिट्टी च रल गए, झुक गए मेरे सामने, मैं अल्लाह ने वो फल फुल ला दिते। नबी सी फरमाए जेड़ा मेरा उम्मती अल्लाह दा जेड़ा बंदा जमीन ते आजिज़ी करे, मैं अपने विचों कट छोड़े, आजिज़ी पैदा करे, अल्लाह पाक को फल फुल भी लेंदे ते अल्लाह पाक को इज्जत भी अता करंदे। जान दे आजिज़ी क्या होंदी है? हैं आजिज़ी ये होंदी है, चलो ठीक है सही जिवें तुसां फरमाओ मैं हाजिर हां, यानी कहीं दी बात मन गिनना, आकड़ न करने। मेरे कोई बंदा चल के आए, मौलाना मेरी गलती है, मैं मादरत करना है, चलो भाई कोई गाल नहीं, चल भाई, ये आजिज़ी है। झुक के नजरां झुका के हर बंदे को अखलाक नाल मिलना, आजिज़ी इनकसारी। फिरौन ने आकड़ कीती आई, कारून ने, नमरूद ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने, अल्लाह ने सारे को तबाह बर्बाद कर देते। आजिज़ी जरूरी है, झुकाव जरूरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला तरीका है अल्लाह दा कुरान, यारी लाओ अल्लाह दी किताब नाल, जिवें जिवें तुहाकू अल्लाह दा कुरान आदा वने उवें करेंदे वने, अल्लाह इज्जत अता कर दे सी। ते मैं ज्यादा तफसील च नहीं वणना चाहता। दूसरी वजह क्या है? अल्लाह दे नबी फरमाया आजिज़ी पैदा करो, आकड़ खत्म कर दे ते अल्लाह तुहाकू इज्जत अता कर दे सी। तीसरी वजह क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ादल्लाहु बिअब्दिन, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिअफ़्वी अब्दिन इल्ला इज़्ज़ा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जिंदगी दे अंदर आदत चा बनावे, जेंदे के गलती थीवे उंदी गलती को दरगुजर कर देवे, जेंदे ते गलती थीवे उसको माफ कर देवे। इंसान गलती दा पुतला है, औलाद के गलती होवे माँ बाप माफ कर देवे, माँ बाप के गलती होवे औलाद माफ कर देवे, बीवी के गलती होवे शौहर माफ कर देवे, शौहर के गलती होवे बीवी माफ कर देवे, हमसाए के गलती होवे हमसाया माफ कर देवे, रिश्तेदार के गलती होवे रिश्तेदार माफ कर देवे। अल्लाह दे आसमान दे तले जमीन दे उते जेड़ा बंदा माफ करन दी आदत रखदा होवे, अल्लाह माफ कर देवन वाले को इज्जत दे ताज पवा देगा। सह तरीके सह, पहला तरीका कुरान पाक, दूसरा तरीका आजिज़ी, तीसरा तरीका चल भाई माफ कीता। पहले तरीके दा ताल्लुक रब नाल आजिज़ी, दूसरे तरीके दा ताल्लुक अपने आप नाल, तीजा माफ कर देवना, तीजे ताल्लुक दा
تریجے ذریعے دا تعلق پبلک دے نال، اللہ دی مخلوق دے نال، یعنی حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، تے اپنی اصلاح بھی آ گئی۔ یہ ترائے چیزاں جڑا پیدا چکرے اللہ عزت عطا کر دیں دے۔ قرآن نال یاری لا اللہ عزت ریسی، عاجزی پیدا کر منی منائی اللہ بان والوی اللہ عزت عطا کرے سی۔ تے تریجے نمبر تے جڑا بندہ معاف کر دیں دے کہیں دی غلطی تے اللہ کو عزت عطا کر دیں دے۔ جڑے ویلے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ تے الزام لگا، توجہ میری طرف، حضرت سیدہ عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، الزام لگے، بہتان لگے تے لوگیں باتاں کی چن، بس میں مکینا پیا انشاءاللہ، لوگیں باتاں کی چن، دنیا بڑیاں باتاں کریں دی۔ صدیق اکبر کو پتہ لگے مستہ بن اساسہ ہاں اون بھی گال کی تھی تے بندہ غریب آئی، حضرت صدیق اکبر تعاون بھی کریں دیاں، ذرا میرے لکھا ہے جناب صدیق اکبر نے فرمایا میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اج دے بعد میں مستہ دے نال تعاون نہ کرے سا، کیونکہ مستہ نے میں کو تکلیف دیتی ہے تے حضرت عائشہ دے بارے باتاں کی چند جڑے ویلے قسم چاہتی نے اللہ پاک نے سورۃ النور دی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے میرے یار ابو بکر اے دسو اگر تواڈے کے غلطی ہو ونجے کیا تساں چاہندے نہیں وے جو اللہ تواڈی غلطی معاف کر دے وے؟ جی جی اللہ میں چاہنا، قالو بلا، اللہ نے فرمایا مستہ نے جڑی غلطی کی تھی جڑیاں باتاں کی چن، اے میرے پیارے یار ابو بکر اپنی قسم تروڑ دیو، قسم دا کفارہ ادا کرو تے مستہ دے نال تعاون جاری کر دیو تے مستہ دی غلطی کو معاف کر دیو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ دے ولی میں کرو، درگزر کر دیو، معاف کر دیو۔ حضرت صدیق اکبر نے نہیں فرمایا میں بھی اپنی قوم دا نواب ہاں، میری بھی کوئی نہ کوئی عزت ہے، میرا بھی آخر خاندان ہے، میری بھی آخر شخصیت ہے، میری بھی آخر کوئی حیثیت ہے، نا نامیاں نا میں تعاون نہیں کریں دا، میں کو تکلیف دی تھی اس جڑے ویلے اللہ دا قرآن آ گئے، اللہ دے نبی دا فرمان آ گئے، حضرت صدیق نے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لئی، آکھنے اللہ دے نبی تساں گواہ بن ونجو میں مستہ کو معاف پیا کریں دا۔ سب تو وڈی بہادری تا دلیری یہ ہے کہ بندہ کہیں اپنے رشتہ دار دی کہیں دوست دی غلطی کو معاف کر دے، یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو کسی کو معاف کرنے کی عادت نہیں رکھتا وہ اللہ سے کس منہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے لیے وہ کیسے معافی مانگتا ہے، اور اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، جب تجھے کسی نے کہا کہ مجھے معاف کر دے تو نے تو نہیں کیا۔ اللہ نے یہاں یہ بات کی ہے کہ ابو بکر کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تجھے معاف کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ کسی بندے کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اسے معاف کرتا ہے جو کسی بندے کو معاف کر دے۔ اتنی ہٹ دھرمی، اتنا تکبر، اتنی آکڑ، کیا انسان سے غلطی نہیں ہو جاتی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی، ایک منظر ایسا تھا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور کپڑے کو واٹ دیتے ہوئے آپ کو اپنے قریب کرتا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے سوچا آج اس بندے کی خیر نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس سے مسکرا کے پوچھنے لگے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے، بتا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ بیت المال سے مجھے میرے ساتھ تعاون کریں۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کوئی بھلا طریقہ ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا تو نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اب تو تعاون کے لائق ہے۔
بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس جا چلا جا بیت المال کی طرف، تو بیت المال کے انچارج کو میرا پیغام دے، اسے جو ضرورت ہے دے دے، بلکہ میری طرف سے کچھ اضافی بھی دے دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس معاملے کے بعد زندگی میں میں نے کبھی ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی حرکت کرنے کے بعد بھی میرے نبی مسکرا کے مل رہے تھے اور اسے معاف کر رہے تھے۔ کہتا ہے میں کیوں معاف کروں، چل تجھے طلاق ہے، دفع ہو جا میرے گھر سے، تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بیوی ہے تیری، سوئی ہے تیرے ساتھ، رفیقہ حیات ہے تیری، انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، نہ تو نے اس کے باپ کی غربت کو دیکھا، نہ تو نے اس کی بے بسی کو دیکھا، جا دفع ہو جا، تجھے کس نے اختیار دیا؟ ہاتھ رکھتا اس پہ، سمجھاتا، اسے درگزر کرتا، اخلاق کریمانہ سے پیش آتا، اللہ تیرے گھر میں برکت ڈال دیتا۔ بیٹے کو کہتا ہے دفع ہو جا، ماموں کو کہتا ہے دفع ہو جا، چاچو کو کہتا ہے دفع ہو جا۔ یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، معاف کرنے کی عادت بناؤ، اللہ تمہیں آٹومیٹک معاف کرتا رہے گا، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ میں اگر تمہیں نہیں معاف کر سکتا تو میں بھی معافی کے قابل نہیں ہوں، چلو شاباش، برابر ہوئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے نبی یوسف کو دے بھرا پکڑی ودیاں تے ریت گھلیں دے ودیاں تے چاٹا مریں دے ودیاں تے وانج کنے اندے گہرے کنویں سٹیں دے ودیاں تے ولا تھوڑے جے پیشیں دے بدلے جو وچیں دے ودیاں۔ کتنی بڑی بات، جڑے ویلے قافلہ آئے یوسف کو کنویں وچوں کڈھے نے، قافلہ آئے یوسف کو کنویں وچوں کڈھے نے، اے سارے برار رل کے آ گئے قافلے والے ہوں، اے سارا غلام آئی، اے بھگوڑا غلام آئی، اسا کو تم کی تیران دے پیسے دے ہوتے غلام کے نوائنو، انہوں نے پیسے دیتے نا، حضرت یوسف کو خرید کر گدا، اے میں ونجن لگے نا، تے حضرت یوسف قافلے آجیں کو آ دینا، یار انہیں دے بقول میں انہیں دا غلام میں کرو، میں کو تھوڑی دیر اجازت دے ہو، میں اپنے مالکیں کے اپنے غلطیں دی معذرت تک کر گنا، ہو سکتے زندگی اچھ دوبارہ ملاقات ہی نہ ہو دے، میں قافلے آجیں چھوڑیے تے بھجدہ ہویا ہے، آ کر کے آدھے میں جاندہ کہ میں تورا غلام نہیں، میں تورا بھرا، ابا جایا بھرا، اگر میرے کے غلطی ہوئی ہوئے میں تورے کو معذرت کرنا ہوں، اے میں واپس لگے گئے، اے میں بیندے پین، اللہ پاک نے مصر دی منڈی اج پہنچایا، وال مصر دے وزیر دے گھر پہنچایا، وال عزیز مصر دے گھر کے جیل پہنچایا، وال جیل دے وچوں اللہ نے مصر دے بادشاہ دے محل پہنچایا، جڑے ویلے محل پہنچ گئے اللہ نے وزیر خزانہ بنایا، جڑے ویلے وزیر خزانہ بن گئے، بڑا عرصہ گزر گیا، 40 سال دا عرصہ گزر گیا، اتنا سارے بھرا خوشن، یوسف مر گئے، یوسف ختم ہو گئے، سارے برا خالی بوریاں چاہ کے مصر آئے، آ کر کے دانے دا مطالبہ کیتے نے، آ کر کے اپنے نام پیش کیتے نے، اساڑا ابا یعقوب نبی ہے، اسا کنانی ہیں، وہ وزیر خزانہ اسا کو دانے چاہی رہن، اے اپنے کمرے چ کھڑ کے کھڑکی کے دے کھڑے ہیں، تے اید سوچیں دے کھڑے ہیں، آکھن لگے نا لائے تو میرے بھرائن جڑے میں کو کھلیں دے رہے ویندے ہیں، تے ریت تے سٹیں دے رہے ویندے ہیں، تے مریں دے رہے ویندے ہیں، انہاں کو دانے بھی دیتن سی، تے پیسے بھی واپس کر دیتن سی، پتہ نہیں سی لگن دیتا، والا اپنے بھائی بنیامین کو بھی منگوائے سا، ایویں حتیٰ کے بعد راز اڑتی گیا، پتہ لگ گیا، جو حضرت یوسف ہے، سارے برا سامنے کھڑے ہیں، یاراں دے یاراں برا کھڑے ہیں، حضرت یوسف آدن ذرا غور نال دیکھو، غور نال دیکھو، متا میرا چہرہ تو ڈٹھا ہویا ہوئے، سارے دیکھے آدن قالو انت یوسف، ایمیں لگ دے جیمیں تو یوسف ہوئے، حضرت یوسف آدن قال انا یوسف حاضا اخی، جیا جیا میں یوسف و حاضا اخی، اے میرا بھائی بنیامین ہے، سارے آدن یوسف کیا سوچی کھڑے ہو سارے بارے، فیصلہ کروا، ساری گردن کٹی جو ونجے اسائیں قابل ہیں، اسا مر ونجوں
سائیں قابل ہیں ساکو قتل کروا رہے ہو ساری گردن کٹوا رہے ہو ساکو جیل کرا رہے ہو دسو تھوڑا کیا ارادہ ہے حضرت یوسف کھڑے ہیں اکھاں وچوں آنسو پہ چل رہے ہیں آکھن لگن میرے بھراو میں تا 40 سال تھوڑی جدگی برداشت کیتی ہیں میرا سینہ بےتاب ہے کہ تھوڑے سینے دے نال لگاؤ کیونکہ بھراواں دے سہارے ہوندے رہن بھراواں دے مونڈے ہوندے رہن بھرا دی داڑھی نہ چھکی کر بھرا دے گربان ہاتھ نہ پاتا کر بھرا دے اگو ہتھیار تے سوٹے نہ چاہتے کر بھرا کو روایا نہ کر جڑا بھراویں نال چنگا نہیں وہ اللہ دے بندیاں دے نال چنگا نہیں ہو سکدا بھرا ہوندے رہن حضرت یوسف رو کے آدھر میں تے مدت کے سکدہ کھڑا کہ تھوڑے سینے دے نال سینہ لاؤ تو سا انتقام دی گال کرے دیو اللہ دے جیلیں چ بند کرا سکدا فوج ہاسی انہیں ساری دیاں گردنا کٹوا سکدا اندے کلو اختیار رہا ساری کو قتل کرا سکدا لیکن سارے بھراویں دے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے یوسف اعلان پیا کرے دے اللہ دے یو اعلان تو اپنے رشتہ دارے نال کیتا کر جیڑا اعلان یوسف پیا کرے گا یو اعلان تو اپنے ابے دے سامنے کیتا کر جیڑا یوسف بھراویں دے سامنے پیا کرے گا یو اعلان تو اپنے رشتہ داریں دے سامنے کیتا کر جیڑا یوسف پیا کرے گا اعلان پیا کرے گا قال لا تسریبا علیکم اليوم ونجو میرے بھائیوں میں کو ہر شے یاد ہے لیکن میں اللہ دی رضا دی خاطر ہر شے ختم پیا کرنا ونجو میں تو کو اللہ واسطے معاف کر دیتے اللہ بھی تو کو معاف کرے اللہ پاک فرمے دے ایویں دلیر بن جویں یوسف بنیا کھڑا معاف کرن دی عادت بنا میں اللہ عزت دے تاج پوا دے سا قرآن نال یاری لاؤ اللہ عزت دے سی پڑھ سو قرآن تلاوت کرے سو قرآن تے نمبر 2 عاجزی پیدا کرو جھکاؤ تے اللہ عزت دے سی نمبر 3 معاف کر دے من دی عادت بنو اللہ عزت دے سی جیڑا بندہ معاف کر دے وے اللہ عزت دے دے انتقام نہ گھنو بدلے نہ گھنو غصے نہ کرو کاوڑ نہ کرو رشتہ دار پیشے نال نہیں مل دے بھرا پیشے نال نہیں مل دے مرن دے بعد رومن کے بہتر ہے کہ زندگی اچھی کھنڈ کھیر تھی کہ رہو تاکہ اللہ عزت دے تاج پوا دے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے اللہ تعالیٰ تو پروگرام کو قبول کرے بھائی حافظ عنایت اللہ صاحب انہوں نے پورے دوستان دیئے محنت اللہ قبول کرے پہلے دیشم جو عزت ہر کہیں کو ضرورت ہے وال عرض کی تھی ہم عزت دے من اللہ ہے وال عرض کی تھی ہم عزت دا ذریعہ قرآن ہے عزت دا ذریعہ عاجزی ہے عزت دا ذریعہ معاف کر دے من اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین